الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، ابھی اسٹیج سیکرٹری کی طرف سے یہ جو اعلان ہوا کہ یہ پہلی نشست ہے اور اس کا خاتمہ ہے اور دوسری نشست شروع ہونے والی ہے، اس میں دبے لفظوں میں مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ جلدی ختم کرنا، دوسری نشست شروع ہونے والی ہے۔ میں اگر اس بات کو سامنے نہ لائیں اور ایک دفعہ شروع کر دوں اور پھر خیال ہی نہ کروں تو لوگ کہیں گے کہ جس کو کرسی ملتی ہے جلدی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں، اس وقت مجھے صرف 2-4 نصیحتیں کرنی ہیں اور میرا عنوان اس وقت یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو اس کا احساس کراؤں کہ آپ کون ہیں۔ میرے بارے میں ان بزرگوں نے، مختلف علماء نے اپنے اپنے بیانات میں اپنے نیک گمان سے بہت کچھ کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اظہار کا صدقہ ہی مجھے اپنے یہاں مرضیات میں جگہ دے۔ تاہم میں آپ کی توجہ صرف دلاتا ہوں کہ میرے تعارف کی بجائے آپ آج کانفرنس کی اس نشست میں خود اپنا تعارف کریں۔ Who are you in this country? And on what line you entered this country? آپ اس ملک میں آئے ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دین اور میری امت دنیا کے کناروں تک پہنچے گی۔ یہ یورپ کی سرزمین اور برطانیہ یا امریکہ، یورپ کے دوسرے ممالک اتنے فاصلے پر تھے کہ یہاں اسلام کا نام اور امت یہاں پہلے نہیں پہنچی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایشیا سے اٹھایا اور ایشیائی ملکوں سے اٹھایا اور یہاں پہنچا دیا تو آپ ہیں کون؟ آپ میری بات پر یقین کریں تو مختلف جملہ کر دیتا ہوں، کہیں تو میں اس پر دلائل بھی دے سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن دلائل دینے کے بغیر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ ان دور افتادہ ممالک میں، یورپ کے ممالک میں، ان نئے ممالک میں آپ اس سرزمین پر حضور کی نبوت کا پیغام ہے۔ آپ آئے اپنے کاموں کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا تھا۔ اس نے اپنی تکوینی حکمت سے آپ کو یہاں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کے لیے، نبوت کے تعارف کے لیے، اس کے پیغام کے لیے آپ یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کی سب سے اہم ڈیوٹی جو ہے وہ یہ کہ آپ جب حضور کی نبوت کا پیغام ہے یہاں، تو آپ حضور کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی نبوت کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا؟ یہ آپ سے ایک بات کی طرف توجہ رہتا ہوں کہ ختم نبوت سے پہلے خود نبوت کے بارے میں کیا آپ اپنی ذمہ داریوں کو کوئی سمجھیں گے یا نہیں؟ ہم ختم نبوت کی کوئی ذمہ داریاں تو لے کر آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے قبول کیا۔ ختم نبوت کی کانفرنسیں اس ملک میں بڑی شان سے اپنی جگہ روشن ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے اثرات اور ثمرات آگے لے جائے۔ لیکن ختم نبوت سے پہلے میں آپ سے نبوت کے عنوان پر کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت پہلے یا ختم نبوت؟ پہلے نبوت کا صحیح طور پر آپ نمائندگی کریں اور اس کے گرد اپنے عقیدے کا پہرا دیں نبوت کے، اس کے بعد پھر ختم نبوت کے، اس کے بعد پھر تسلسل نبوت کے۔ تسلسل نبوت کیسے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت لے کر آئے، اب 1400 سال سے آپ چلے آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت جب چلی تو ایک امت بنی، اور امت جب بنی، اس امت کے پہلے طبقے کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ اور 1400 سال سے یہ امت چلی آ رہی ہے۔ اس امت کو قائم رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے یا امت کو بلا کر؟ اس ملک میں ایک ذہن پیدا دیا جا رہا ہے کہ ایک ذہن کیا دیا جا رہا ہے کہ نئے سرے سے ہم طے کریں کہ دین کیا ہے، عقائد کیا ہیں، نماز کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، رمضان کے مسائل کیا ہیں۔ ہم نئے سرے سے اپنے دین کو طے کریں گے یا طے شدہ دین پر چلنا ہے؟ اگر طے شدہ دین پر چلنا ہے تو طے شدہ دین کیا ہے؟ جو صحابہ سے چلا اور 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، اسی کے لیے غیرت عطا فرمائے، اسی کے لیے جرأت عطا فرمائے۔ اس میں تو امت آگے چلے گی، لیکن نئے سرے سے دین طے کرنا، اس سے زیادہ کوئی گری ہوئی سوچ ہوگی کہ 1400 سال کو ہم عبور کر چکے ہیں اور اب طے کرنا ہے کہ اسلامی عقائد کیا ہیں اور نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تنہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہیں۔ ایک ایک بات جس کے لیے وقت بہت چاہیے، ان کو بھی اس ملک میں ایسی باتوں کو پھر اس طرح بھی بنا دیا ہے۔ تو میں درمیان میں تھوڑا سا ٹچ دے کر آگے چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے ذمہ لگا دیا کہ میں متع کے بارے میں کچھ کہوں، تو آپ یہاں اس کانفرنس میں جب تشریف لائے تو اس ایک موضوع پر اگر میں پورا وقت لگا دوں یہ کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے ہم کتابوں میں لکھ چکے ہیں، کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آپ دیکھیں۔ میں صرف اتنی بات ہی کہنا یہاں کافی سمجھتا ہوں جو میں نے مانچسٹر میں کہی تھی کہ بیوی کو کہتے ہیں، بیوی کو اردو میں کہتے ہیں رفیقہ حیات۔ تو رفیقہ حیات کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ پوری زندگی کی ساتھی ہے، یعنی اسلام میں بیوی کا تصور یہ ہے کہ پوری زندگی کے لیے ہو، وہ رفیقہ حیات ہو، رفیقہ دو رات نہ ہو۔ نکاح میں اور متع میں کیا فرق ہے؟ نکاح میں لڑکی رفیقہ حیات ہوتی ہے اور متع میں وہ رفیقہ دو یا چند رات ہوتی ہے۔ اب بیوی کا تصور آپ نے وہی باعزت مقام قبول کرنا ہے کہ وہ رفیقہ حیات ہو یا رفیقہ دو رات ہو۔ آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ عورت کے لیے باعزت مقام کیا ہے؟ رفیقہ حیات ہونا یا رفیقہ دو رات ہونا۔ تو ہمارا دین گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ کامل ہوا۔ پہلے کئی چیزیں تھیں، شراب بھی حرام نہیں تھی، تو کیا ہم ایسی روایات لا کر
کہ فلاں مقام پر فلاں نے پی شراب اور مسلمان پیتے رہے، ان روایتوں کو لا کر ہم اسلام کی کوئی خیر خواہی نہیں کریں گے، وہ ہم میدان پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ تو اسلام آخری شکل میں جو آیا ہے ہم اس کے داعی بنیں گے۔ ان ملکوں میں جب ہم آئے ہیں، حضور کی نبوت کا ہم پیغام ہے، تو اسلام وہ لانا ہے جو آخری شکل میں طے ہوا، یا پہلے دور کی پھر باتیں چھڑانی ہے کہ شراب حلال تھی، یہ تھی، وہ تھی۔ اگر شراب حلال اب تک نہیں کہا جا سکتا، پہلے تھی نہیں، تو متع کو بھی اب حلال نہیں کہا جاتا۔ میں نے آپ سے جو عرض کی کہ یہاں کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ امریکہ میں ایک گستاخانہ فلم چلائی گئی، دکھائی گئی، جس کے لیے پوری دنیا میں اور خاص طور پر جہاں جہاں بھی مسلمان تھے، ہر جگہ مسلمان تڑپے، انہوں نے احتجاج کیے، بڑے بڑے جلوس نکلے، بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ لیکن اس ملک میں آپ کیونکہ حضور کی نبوت کا پیغام ہے، تو حضور کے بارے میں جو ان لوگوں کے ہاں تصور پایا جاتا ہے، اور یہاں کی آبادی، آپ جن انگریزوں کو ملتے ہیں وہ ہیں عام یا دکاندار یا عام تاجر قسم کے لوگ ہیں یا فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، لیکن ان کی تعلیم یافتہ دنیا، اس کے اندر جس طرح حضور کے بارے میں ایک وہم پیدا کیا گیا اور حضور کے زندگی کے بارے میں غلط تصورات دیے جا رہے ہیں، ان کا محافظ کون ہوگا؟ وہی جو اس ملک میں حضور کی نبوت کا پیغام ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، میری بات کو برا نہ بنائیں، آپ اس ملک میں جب آئے ہیں، آپ نے بڑے دینی خدمات بھی کی، ماشاءاللہ، بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہوئیں، بڑے بڑے جلسے بھی سنے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ حضور کی نبوت کے گرد جو غلط فہمیاں ان مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے اپنے پڑھے لکھے طبقے میں، اپنے اونچے تعلیم یافتہ طبقے میں وہ پھیلا رکھی ہیں، جس کے نتیجہ میں ان کو گستاخانہ فلم تک آنے کی ضرورت ہوئی، اس نبوت کو پیش کرنے کے لیے اور اس نبوت کے گرد حفاظت کا پہرا دینے کے لیے اور حضور کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، آپ تقریریں بھی سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، جوش کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن آقا کی نبوت کی عزت کے لیے اور اس کی عصمت کے گرد آپ نے پہرا دینے کے لیے اپنی بصیرت کہاں تک روشن کی ہے، اور آپ نے ان پڑھے لکھے لوگوں تک چیلنج کرنے کے لیے ان کے کن سوالوں کا جواب دیا؟ پہلے ہم اپنے آدمیوں کے ذہن میں وہ خیالات اتاریں، پھر ہم ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن تک پہنچے اور ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کریں، تو آپ کا یہاں آنا حضور کی امت کا، حضور کی نبوت کا پیغام ہوگا، اور انشاءاللہ عزیز یہ داخلہ اسلام ہوگا اس ملک میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بات لمبی نہیں ہو، مجھے پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے خیال میں 20 عنوان ایسے ہیں جو جن کا ڈائریکٹ تعلق حضور کی نبوت کے ساتھ ہے، اور اس ملک میں ان 20 سوالوں کے چرچے ان کے پڑھے لکھے طبقے میں اور مستشرقین میں ہوتے ہیں، اور جو اونچے درجے کے لوگ ہیں جو کہ نظام کو سنبھالتے ہیں، حکومت کو سنبھالتے ہیں، ان کے ذہن ان الزامات کے بارے میں متاثر ہیں۔ ہم اسے دھونا چاہتے ہیں اور نہایت آسان اور سادہ لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گرد اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر ہم آپ کے حاضر ہوتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، کیوں؟ پہلے آپ نے بڑی میٹھی باتیں سنی، اور مجھ سے آپ کڑوی سنیں گے تو بعد میں کہیں گے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ حضرات، ایک تھا تو ایک واقعہ، لیکن اس کو خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں مانچسٹر میں ایک ہسپتال میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، تو وہاں اتفاق سے
ایک بہت بڑا پادری جس کو کہتے ہیں بشپ، جس کا میرے ساتھ تعارف تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا اپنے کسی کام کے لیے. تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا ہمارے ہسپتالوں پر نظر کریں، یہ کتنے صاف اور ستھرے، کتنے ویل ارینجڈ، کتنا اچھا نظام ہے یہاں، اور ڈاکٹرز کا اور نرسز کا کتنا اچھا انتظام ہے. اور ٹھیک ہے، کہنا پڑتا ہے کہ واقعی انہوں نے انسان کی خدمت کرنے کے لیے ہسپتالوں میں ہر ضرورت پوری کی ہے. تو وہ ان کا عقیدہ دوسرا ہو، لیکن کسی قوم کی خدمات کو اور ان کے احساسات کو اس طرح دیکھنا اور اقرار کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے. تو بشپ صاحب بولے یہ معلوم ہے کیوں کہ ہمارے پیغمبر در مجل سے کہ یاراں شعبے مدام کردن چوں نوبت بماشد آتش بجام کردن، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے نام پر ہماری قوم کرسچین کہلاتی ہے، ان کو پورا نام تھا جیسس کرائسٹ. تو جیسس کرائسٹ کے نام پر ہماری قوم جو ہے وہ کرسچین کہلاتی ہے. ان کا تعارف دنیا میں ہے کہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور آپ کے قرآن میں بھی ان کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ اندھے جو تھے وہ بینا ہوتے تھے، بلکہ مردے بھی زندہ ہوتے تھے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی ہے علاج میں، بیماروں کی شفا میں، آج بھی جھلک باقی ہے. ہمارے اسپتالوں کو دیکھ لو، یہ اثرات ہمارے ہاں یہ قائم. اور بعد میں ذرا ایک طرف ہو کہنے لگے کہ آپ کے پیغمبر کا تعارف ہمارے حلقوں میں یہ ہے کہ ان کا مزاج بڑا جنگ پسند تھا. آپ کی محفلوں میں تذکرے ہوتے ہیں، کبھی جنگ بدر کے، کبھی جنگ احد کے، کبھی جنگ احزاب کے، کبھی جنگ خیبر کے. تو آپ اپنی جگہ گو اس کے لیے کتنی جسٹیفیکیشن پیش کریں، لیکن آپ کا تعارف ہے کہ یہ ایک جنگ پسند قوم ہے، اور ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مریضوں کی خدمت کرنے والے. اب آپ کو یہ بات تو کڑوی لگے گی، لیکن میرے لیے نہیں، کیونکہ الحمدللہ میرے پاس اس کا جواب ہے. اس نے جب یہ کہا کہ آپ کے ہاں جنگوں کی بڑی شہرت ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے یعنی جمعہ کے بھی خطابات میں اور کانفرنسوں میں بھی یہ بار بار یہ ذکر تو سنے ہیں، کیا ہمارے ہاں یہ جنگ بدر، جنگ احزاب، جنگ خیبر، جنگ اوطاس وغیرہ کے تذکرے ہیں یا نہیں؟ تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہمیں اپنے ذہن کو کچھ تیار کرنا چاہیے سوچنے کے لیے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے. وقت ہوتا تو میں یہ ایک کم کم ایک سوال تو آج حل کر کے جاتا اس کانفرنس سے، لیکن اتنا وقت نہیں. پہلے کہہ دیا گیا ہے پہلی نشست کا خاتمہ ہے اور دوسری نشست کا انتظار ہے. تو مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ بالکل براڈ مائنڈڈ ہو کر، خالی ذہن ہو کر میرے سوال کا جواب دیں. توجہ کریں، جو پڑھے لکھے نہیں وہ بھی اپنی عام عقل کے پیش نظر بات کو سوچیں. یہ جتنی بھی میں نے جنگوں کے نام لیے، جنگ خیبر کے سوا جتنی جنگوں کے نام لیے، ان میں مار کے جنگ کے محاذ کتنے تھے؟ جتنی جنگوں کے میں نے نام لیے ہیں، اس میں محاذ جنگ کے کتنے تھے؟ 2، ایک مکہ ایک مدینہ. مکہ مشرکین اور کافروں کا مرکز، اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز. تو جو جنگیں لڑی گئیں ان دونوں میں لڑی گئی نا. بھائی یہ جنگیں افراد کا نام میں نہیں لیتا، لیکن یہ محاذ میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو کافروں کا محاذ تھا وہ کہاں تھا؟ ان کی طاقت کہاں تھی؟ ان کا ملک کون ہے؟ مکہ.
اور مسلمانوں کا مدینہ۔ تو جنگ بدر کن میں لڑی گئی؟ مکہ والوں میں اور مدینہ والوں میں۔ جنگ احد کن میں؟ مکہ والوں میں مدینہ والوں میں۔ جنگ احزاب میں کہاں کن میں مقابلہ؟ مکہ والوں میں مدینہ والوں میں۔ اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ محاذ دو تھے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ کافروں کا مرکز تھا اور مدینہ مسلمانوں کا۔ اب میرا یہ سوال ہے، اگر اس میں چڑھائی کرتے مسلمان تو جنگیں کہاں ہوتی؟ مکہ کے قریب۔ اور اگر چڑھائی کریں مکہ والے تو جنگیں کہاں واقع ہوں گی؟ مدینہ کے قریب، کیونکہ جو چڑھائی کرتا ہے وہ دوسرے کے پاس آتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے پہل کی ہوتی تو جنگ بدر کا مارکا مدینہ کے قریب نہ ہوتا، مکہ کے قریب ہوتا۔ احد کا مارکا مکہ کے قریب ہوتا، یہاں نہ ہوتا۔ احزاب کا اجتماع مکہ کے قریب ہوتا، یہاں نہ ہوتا۔ اگر ساری جنگیں جو لڑی گئیں اس میں جو مکہ اور مدینہ محاذ تھے، اگر جنگیں لڑی گئی ہیں مدینہ کے پاس تو آئے وہ ہیں، اگر وہاں لڑی جاتی تو پھر یہ جاتے۔ ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو کے بارے میں کہنا کہ یہ جنگ پسند ہیں اور لڑنا پسند کرتے ہیں، اگر ہم جنگ پسند ہوتے تو وہاں پہنچتے۔ بھئی یہ بات آپ کی عقل میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ محاذ کتنے تھے؟ ایک مکہ والے، ایک مدینہ والے۔ آج کیا حال ہے؟ آج حال یہ ہے کہ دونوں محاذ دو نہیں، دونوں ایک ہیں۔ مکہ اور مدینہ ایک ہے، ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی نظام۔ مسلمان جب وہاں حج یا عمرہ کے لیے حاضری دیتے ہیں تو حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر وہ مدینہ منورہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ نظام ایک ہے، کام ایک ہے، دین ایک ہے، آواز ایک ہے، خطبے ایک ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر ہم لڑنے والے ہوتے تو لڑائیاں کہاں ہوتی؟ اب میرا ایک سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، خاص طور پر علماء کرام سے، تھوڑا سادہ لفظوں میں، یہ جو دو محاذ بنے، ایک مشرکین کا اور ایک مسلمانوں کا، یہ جو دو محاذ بنے آج یہ دونوں جو اکٹھے ہیں تو لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد پھر اکٹھے کرنے کا سہرا کن کے سارا ہے؟ وہ آمنہ کے لال کے سارا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ حضور کا مزاج جنگ کا تھا، میں اس شبے کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ سنیے، مکہ اور مدینہ میں محاذ آرائی ہو چکی تھی، بڑی بڑی جنگیں لڑی جا چکی تھیں، قدرت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا تھا، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں عرب میں، حجاز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو ایک خواب دکھایا۔ ایک خواب کا اثر تھا، خواب دکھایا کیا کہ مسلمان صحابہ کرام مسجد حرام میں، یعنی مکہ کی بڑی جو مسجد ہے کعبہ، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ نے وہ خواب سنایا تو وہ مسلمان جو مکہ سے آئے تھے ان کے دل چاہتے تھے کہ ہم اپنے مکہ میں پھر کبھی داخل ہوں گے۔ جب وہ کافروں کا مرکز بن گیا، مشرکین کا مرکز بن گیا اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں اور ان کے کئی مقتولین کا خون جو ہے ان کے احساس کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو کیا ہمیں پھر مکہ جانا نصیب ہوگا؟ جب حضور نے اپنا خواب سنایا، انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور جب اللہ نے اشارہ دے دیا، کیوں؟ پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کیا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تم اس طرح مکہ میں داخل ہو گئے کہ تمہیں پھر ڈر نہیں ہوگا کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم تکوین میں مکے کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ تم جو مکہ سے جو نکلے تھے، تم نے اپنے محاذ پر، مدینہ کے محاذ پر پوری وفا سے خدائی احکام کے حفاظت کا پہرا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں، پہلے وہ آتے رہے، اب تمہیں اللہ وہاں لے جائے گا۔ لیکن کس طرح لے جائے گا؟ لڑائی کے ساتھ نہیں۔ تم یہاں آئے لڑائی کے ساتھ، اب یہ مسلمان وہاں پہنچیں گے کس طرح؟ امن کے ساتھ۔ اور مسلمانوں میں ایک 3-4 نام تو آپ نے
3 نام تو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ، یہ تو آپ نے سنے نام. اب میں یہ ہیں جنگ جنگ جنگ، احد بدر فلاں جنگ. اب سن، آمنہ کے لال کو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں بھیجا، اشارہ ایسا کر دیا، صحابہ نے کہا حضور اسی سال چلیں. حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال تمہارا داخلہ ہوگا. حضور نے تو اتنی بات کہی تھی تم داخل ہوگے. اللہ کے علم میں تھا کہ کب داخل ہوں گے، وہ وقت ابھی آنے والا تھا، لیکن صحابہ نے شوق اور محبت میں کہ ابھی چلیں ابھی چلیں. تو حضور کو وہ پتہ تھا کہ ابھی خدا نے مقرر نہیں کیا کب ہوگا. اس بات کا علم کہ آگے کیا ہوگا یہ نہیں تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ بے ادبی کر رہے ہیں کہ علم نہیں تھا. علم غیب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جس غیب کو کھول دیں، پردہ اٹھائیں، ان کو اطلاع ہو جاتی ہے. لیکن ہر چیز کو جاننا اگر ہو تو پوری تاریخ ہی بدل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے تو آگے یہ مار کا پیش آیا. وہ نام جانتے ہیں، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ. کیا نام ہے؟ تو ہم جنگ والے ہیں یا صلح والے؟ اور اگر ہم جنگ والے ہوتے تو یہ جنگیں لڑی جاتی مدینہ کے قریب، نہیں مکہ کے قریب. اگر لڑی گئی مدینہ کے قریب تو ہم جنگ والے نہیں. مکہ کے قریب جب ہم پہنچے تو ہمارا پہلا عنوان ہے صلح حدیبیہ. ہم صلح والے ہیں یا جنگ والے؟ اگر آپ اس بات کو اس ذہن سے لیں کہ تمام جنگیں جو ہوئیں ان پر نظر کریں اور صلح کے جتنے بھی ادائیں ہوئیں اور صلح کے جتنے بھی اسباق سامنے آئے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے سارے. اب آپ بتائیں، میں نے یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان جنگجو ہیں یا جنگ پسند ہیں، میں نے یہ دلیل کے ساتھ بات توڑی ہے یا جذبات میں؟ میں نے کچھ جانبدارانہ بات تو نہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سارے مار کے مدینہ کے قریب ہوئے اور حضور جب وہاں پہنچے تو ہمارا مکہ کے قریب جانے کا یا ان علاقوں میں جانے کا پہلا عنوان ہے صلح حدیبیہ. ہم صلح والے ہیں یا جنگ والے؟ اب یہ ایک میں نے مثال دی ہے. اس طرح کے تقریباً 20 کے قریب اور عنوان ہیں جس میں ہم حضور کی سیرت کہ جو کوئی تم حضور کے بارے میں کہتے ہو وہ بات نہیں بلکہ یہ ہے. تو اس پر مسلمانوں کو لانا تو نبوت پر آپ اپنے آدمیوں کو قائم کریں گے تو پھر ختم نبوت کی خدمات بھی ہوگی. اور آپ ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بدگمانیاں اس ملک میں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں. ہم اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں کر سکے. تو میں بات یہ عرض کر دوں کہ آپ ہیں کون؟ اس کا جواب ہے ہم ان ممالک میں حضور کی نبوت کا پیغام ہے. حضور نے جو فرمایا تھا کہ میری امت دنیا کے کنارے تک پہنچے گی، آپ پہنچے ہیں یا نہیں؟ حضور کی بات پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ اب ہم دوسرا عنوان اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. حضور کی نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو حضور کی نبوت قیامت تک جاری اور قائم ہے. جب پہلی نبوت ختم ہی نہ ہو تو نئے نبی کا انتظار کیوں؟ پہلی نبوت جب ختم ہی نہ ہو تو پھر کسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ افلت شموس الاولین و شمس اللہ، پہلوں کے سورج سب غروب ہو چکے اور خاتم النبیین کی نبوت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. تو میں آپ کی توجہ سب دلاتا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث لا نبی آبادی یہ سنی ہے کہ ہر ایک کو یاد ہے. کوئی شخص بھی ایسا ہے آپ میں بچہ یا بڑا جس کو یہ حدیث زبانی یاد نہ ہو؟ کیوں کو ہوگا؟ لا نبی آبادی سب کو تو یاد ہے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں یعنی 23 سالہ دور نبوت میں اپنے 23 سالہ نبوت کی ذمہ داریوں پر آنے کے بعد 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا نبی بعدی کا لفظ کتنی دفعہ کہا ہوگا؟ کبھی کسی کنٹیکسٹ میں، کبھی کسی کنٹیکسٹ میں، کسی سیاق و سباب میں، کبھی کسی سیاق و سباب. حضور نے کئی دفعہ کہا لا نبی بعدی. میں وہ سارے روایات تو پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، حضور نے جب کہا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لا نبی بعدی. تو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ جب اور کوئی نہیں آئے گا تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا میں روحانیت کے چراغ کیسے جلیں گے؟ خدا کا پتہ کہاں ملتا رہے گا جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں؟ لا نبی بعدی، تو پھر آگے ہوگا کیا؟ یہ بھی کبھی آپ نے سنا؟ ختم نبوت کی آواز تو آپ سنتے ہیں، ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں حضور میں لا نبی بعدی، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تو آگے ہوگا کیا؟ میں ان علماء کبار جگید علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات تھی کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جب یہ میں کہتا ہوں تو امت میں یہ سوال پیدا ہوگا، پھر ہوگا کیا؟ تو میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں اور صحیح مسلم سے پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وستکون خلفاء قالوا ماذا تأمرون یا رسول اللہ قال فو ببیعۃ الاول فالاول او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بنو اسرائیل میں تورات شریعت تو تھی موسیٰ کی، لیکن آگے نبی آتے رہے. کانت بنو اسرائیل، اسرائیل میں پیغمبر جو تھے وہ تورات کو آگے نافذ کرتے رہے. کلما ہلک نبی، جب کبھی کوئی نبی فوت ہو جاتا، خلف ہو نبی، کوئی اور نبی جانشین ہوتا، پھر وہ فوت ہو جاتا، پھر اور جانشین ہوتا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وستکون خلفاء، اب نبوت کے بعد خلافت ہوگی. نبوت کے بعد خلافت و خلفاء ہوں گے. تو حضور نے جب یہ اعلان کیا لا نبی بعدی، تو انسانی تلاش تھی یا نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا؟ تھی. تو حضور نے فرمایا کہ بعد میں خلافت ہوگی. اب آپ ہی بتائیں کہ ختم نبوت لا نبی بعدی کا پیغام پورا ہو سکتا ہے اگر ہم آگے خلافت کا تصور مسلمانوں کو نہ دیں اور خلافت پر قوت یقین پر نہ لائیں؟ جب حضور نے لا نبی بعدی ختم نبوت کو جوڑا صحابہ کے ساتھ، خلافت کے ساتھ کہ بعد میں خلفاء ہوں گے، تو خلافت کو نبوت سے کاٹا جا سکتا ہے؟ اب چپ ہیں. معلوم ہوا کہ بعض ذہنوں میں ایک کھٹکا ہے کہ ہاں نبوت اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، لیکن حضور نے کہا لا نبی بعدی وستکون خلفاء، خلفاء ہوں گے. قالوا ماذا تأمرون، صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول، تو تم پہلے سے پہلا جو ہے خلیفہ اسے وفا کرنا، اس کے بعد جو پہلا ہوگا پھر اسے وفا کرنا. سبحان اللہ. تو آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے. آپ یہاں ایمانداری سے گواہی دیں کہ ختم نبوت کو صحابہ سے یا خلافت سے یا ابو بکر و عمر سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ جس کو خدا نے جوڑا، خدا کے پیغمبر نے جوڑا، حضور نے حدیث میں دونوں کو آپس میں جوڑ کر بیان کیا، ان کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نبیوں کی بات کو خدا سے توڑا نہیں جا سکتا، نبی کی بات کو صحابہ سے بھی توڑا نہیں جا سکتا. جو لوگ نبی کی بات میں اور خدا کی بات میں یفرقون بین اللہ و رسولہ، ان کو کہا گیا قرآن میں اولئک هم الکافرون حقا. جو نبیوں کو خدا سے توڑیں وہ مسلمان نہیں، تو جو صحابہ کو نبوت سے توڑیں، ابو بکر عمر سے توڑیں، وہی مسلمان نہیں. یہ عظمت صحابہ آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ پیغام دے رہی ہے کہ نبوت کے ساتھ آگے سلسلہ کیا ہے؟ خلافت کا.
اب کئی لوگ ہم سے سوال کرتے جی ختم نبوت کے جتنے بھی محاذ آئے، ختم نبوت کے جتنے بھی مواقع آئے، تحریک جتنی کروڑوں سے گزری، تو جو خلافت کو نہیں ماننے والے تم نے ان کو ساتھ نہیں لیا؟ جب ان کو ساتھ لیا تو اب صرف ختم نبوت کی بات کریں، صحابہ کی بات نہ کریں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ ختم نبوت کا کام کر رہے تھے، اس وقت کے لوگوں میں ہمارے جو ساتھی تھے ایک ایک کر کے دنیا جا چکے ہیں، اور ایک بلبل نادہ ہوں میں اجڑے گلستان کا۔ میرے تمام ساتھی حضرت مولانا امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ ہم نے تقریریں کی، مولانا محمد علی جلندری صاحب، ان کے ساتھ ہم نے تقریریں کی، اور ختم نبوت کا پیغام پورے ملک میں ہر جگہ لے جاتے رہے۔ ان میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس وقت کے ختم نبوت کے کارکنوں میں کوئی ایک ہو۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز یہ آخری تھے اس قافلے میں سے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ہر طرف ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ابو بکر عمر کو ماننے والے نہیں، ان کو تحریک ختم نبوت کی مختلف کروڑوں میں ساتھ لیا تھا، میں اللہ گھر میں کہتا ہوں ساتھ نہیں لیا تھا، وہ ساتھ خود آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا تھا ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو کیا ہم ان کو ویلکم نہ کرتے؟ آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ تم ان کے کہنے پر آئے تھے، مولانا تعالی شاہ بخاری کے کہنے پر آئے تھے، یا اس آواز سے آئے تھے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے ہم بھی آتے ہیں؟ تو جو خود ہی آئے تو اس کے لیے دروازہ بند کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں ہمارے بزرگوں نے خود انہیں لیا تھا یا وہ خود آئے تھے؟ بتائیں۔ خود آئے تھے۔ ہندوستان میں آپ نے ختم نبوت پر کئی کانفرنسیں دیکھی ہوگی، تو کسی میں آپ نے سنا کہ ہم لینے گئے تھے؟ نہیں، وہ خود آئے تھے۔ یہی ہے۔ تو میں ان سب کی تصدیق میں کہ آئندہ کوئی کہہ دے ان کو ساتھ لیا تھا، تو آپ کہیں نہیں، ان کے پاس ہم نہیں پہنچے تھے کہ آؤ کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کا تحفظ آپ کے تعاون کا محتاج ہے نا۔ اسمبلیوں کا جب تقاضا ہوتا ہے تو قومی سطح پر مقابلہ کیا جاتا ہے، تو اس قومی سطح کے لیے وہ خود آئے۔ جب آئے تو ہمارے بزرگوں نے ویلکم کیا، کیونکہ جنگ کا مزاج تو ان کا ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے شروع نہیں کیا۔ ان کا جنگ کا مزاج نہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو جب قومی قسم کی تحریکوں میں ہمارے بزرگوں کا یہ بھی رہا کہ جب انڈیا تھا تو ہندو بھی ہمارے ساتھ آتے تھے، تو ان کے ساتھ قومی تحریکیں کیا نہیں چلتی تھی؟ تو یہ جب ساتھ آئے تو اچھے جذبے سے آئے، انہوں کا ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کروڑ رحمت فرمائے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ وہ نقش بندی تھے، اور نقش بندی سلسلے میں ناقدین صحابہ کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ہندوستان میں جب مغلیہ خاندان کی حکومت تھی تو جہانگیر کے زمانے میں امام ربانی مجدد الثانی سندھی بزرگ تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے ان پر رد پر ان پر تنقید کرتے ہوئے ایک دستاویز پیش کی، وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ تو نقش بندی سلسلے میں چونکہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، تو حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے خلفاء اور ان کے شاگردوں نے جب آگے ختم نبوت کا کام کیا تو کہا کہ ختم نبوت میں ہم 3 پارٹیاں آگے چلی ہیں۔ کون سے؟ علماء دیوبند، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات، تو 3۔ انہوں نے چوتھے کا نام لے کر نہیں کہا۔ تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مولانا خان محمد صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ نہیں ناقدین صحابہ کو ہم نے ساتھ لیا اور لینا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جو مرکز سراجیہ سے شائع ہوئی ہے، اور حضرت کے صاحبزادہ مولانا خواجہ رشید احمد صاحب نے لکھی ہے، اور اس پر ان کے دوسرے بیٹوں کے بھی اس عقیدے پر ایک متفق فتویٰ ہے۔
آپ میں سے جس کا دل چاہے وہ میرے پاس آئے، اور یہ پہلے صفحے میں اس کا نام ہے ترتیب عنوانات، کہ یہ ختم نبوت کی محنت میں کون لوگ چلے۔ پہلا، قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ پر دیوبندی مکتبہ فکر کا موقف، قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ پر بریلوی مکتبہ فکر کا موقف، قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ پر اہل حدیث مکتبہ فکر کا موقف۔ بس 3 کے بعد چوتھا آپ کو کوئی مذہبی فرقہ نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ خدا میں آپ سے کہتا ہوں انصاف کو آواز دو، آپ اللہ گھر میں ہیں۔ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ختم نبوت کے امیر تھے، اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ختم نبوت کے اسٹیج کو سنبھالا۔ انہوں نے اور ان کے صاحبزادگان نے جو ختم نبوت یہ قادیانیوں کے مکمل بائیکاٹ پر مطلع فتویٰ یہ جو شائع کیا، اس میں دینی جماعتوں میں صرف 3 آوازیں ہیں، چوتھی کہاں ہے؟ خدا را دکھاؤ۔ پھر اس آواز کو ہم کیسے برداشت کریں کہ جی ہمیں؟ اور پھر جو حضرات اس کے ساتھ آئے تھے، وہ ناقدین صحابہ تھے، جب آئے اور کہا کہ ختم ہو کہ ہم بھی قائل ہیں، ہم کیا کہتے کہ تم قائل نہیں ہو؟ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم گئے یا وہ آئے؟ تو ہم چونکہ جنگ پسند ہے ہی نہیں، جو بھی مشترکہ کام کے لیے آ جائے ہم لبیک کہتے ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ان کی مخالف نہیں، لیکن اب یہ آواز دے جائیں کہ وہ ساتھ لے کر چلے تھے۔ یہ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کی خود ہی تردید ہے، اور ہم مولانا خان محمد صاحب کی بات کو کہیں گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ میں الحمدللہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے میں ان کی آواز ہوں۔ کس طرح کہ جب لکھا جائے نا مختصر طور پر نام مولانا خان محمد کا تو کس طرح آتا ہے؟ خان اور محمد کی میم، اور میم، خان محمد۔ اور میں بھی جب اپنا نام مختصر کر کے لکھتا ہوں خالد محمود، اور خا اور میم۔ اور جو حضرات میرے ان کے تعلقات کو جانتے ہیں، تقریباً ہمارا 40 سال 50 سال سے ان کے ساتھ بالکل قریب کا تعلق رہا ہے۔ کئی دفعہ وہ ہمارے گھر پر لاہور میں بہت تشریف فرما لائے ہوئے، میں وہاں جاتا رہا تو میرا بڑا تعلق رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے یہ جو ختم نبوت کے عنوانات ہیں کہ موقف کتنوں نے پیش کیا؟ کہو تین عقیدتی فرقوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا اور اہل حدیث کا۔ کیوں؟ ان کا نقش بندی ذہن اجازت نہیں دیتا تھا کہ اب ہم ختم نبوت کے، اب جب مجبوری تھی اسمبلی میں بات کہنی تھی تو اس کے لیے وہ آئے، تو ایک قانونی وجہ ہوتی ہے کہ سارے مل کر کے بات کہیں، لیکن اب وہی حالات ہیں یا مختلف ہیں؟ مختلف ہیں۔ اور علماء فقہا جانتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے حالات بدلنے پر بدل بھی جاتا ہے، اور اس وقت ان کو ساتھ لیا تو وہ ایک ضرورت تھی، یا وہ آئے ان کو ویلکم کیا تو یہ ایک ضرورت تھی۔ لیکن ان کے بعد انقلاب کیا ہے پتہ کیا؟ کہ پاکستان میں ایک مذہبی گروہ اس نام جو اٹھا جس کو کہا جاتا ہے سپاہ صحابہ، اور سپاہ صحابہ کے ساتھ ملک کا ایک بڑا حصہ ہے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے جو تحریک صحابہ کے لیے شروع کی، اس میں وہ خلفائے راشدین کے لیے پوری ایک تحریک، اور اس لائن کے لوگ وہ جاگے ہوئے۔ اس وقت یہ 2 تحریکیں کہ سپاہ صحابہ کا عنوان نہیں تھا، دوسرے ایران کی حکومت بھی مذہبی طور پر نہیں، جو سرکاری لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے، لیکن ایک مذہبی حکومت بھی وہاں آئی، اور لوگوں نے ان کا بھی حال دیکھا کہ وہ کتنا ہمارے قریب آتے ہیں۔ اب جب اس حکومت کو بھی وہ دیکھ چکے اور ملک میں تحریکیں بھی چلی، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو دعوت دینا کہ تم ان کا نام لو اور وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے اس وقت نہیں چھوڑا۔ بھائی اگر ایسی بات بھی ہوتی ہے تو یہ غلط، لیکن ایسی بات بھی اگر ہوتی
تو فتویٰ جو ہے وہ حالات بدل جاتا ہے. اب ہم مسلمانوں اپنے بھائیوں کے جو نظریات اور جماعتیں ہیں کیا ان سے ٹکر لیں؟ بھائی بتائیں کہ ایسے موقع پر یہ مظاہرہ ٹھیک ہوگا کہ ہمارے اپنے عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ تو صحابہ کے نام پر صحابہ کی بات کے لیے کتنی قربانیوں کے میدانوں سے گزرے ہیں اور خون کی انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی، لیکن اب اس کے بعد اگر ہم کہیں نہیں ان کو ساتھ ہی لینا ہے تو یہ آپس میں تفرقہ ہوگا یا نہ؟ نہیں ہوگا تفرقہ. میں تو یہاں تک کا قائل ہوں کہ جب ہم یہ ہماری جو کانفرنس ہے عظمت صحابہ کانفرنس یہ سالانہ ہے یا نہیں، تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سالانہ کانفرنس جب یہ ہوتی ہے تو اس کو صرف اس ادارے کی کانفرنس نہ سمجھیں، اس کو پورے علاقی کانفرنس سمجھیں. جو کانفرنسیں ہماری ہوتی ہیں، سیریز کی کانفرنس ہے برمنگھم میں، ختم نور کی کانفرنس ہے، یہ عظمت صحابہ کانفرنس ہے، یہ کانفرنسیں مرکزی نوعیت کی ہیں. تو جب یہ کانفرنس یہاں ہو رہی ہو تو قریب کے علاقے میں ہمارے عقیدے کے لوگ اپنی اگر کانفرنس رکھ لیں تو یہ انصاف ہوگا؟ میں قوم کو اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہوں. جس طرح ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ وہ جنگ پسند نہیں، ہم جنگ پسند نہیں ہے، لیکن ہم اپنی یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا تعارف اس ملک میں کیا ہے. ہمارا تعارف اس ملک میں یہ ہے کہ ہم حضور کی نبوت کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہم تبھی بن سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہوں. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کو پھر دہراتا ہوں. دین پر عمل کیسے نصیب ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنا ہو تو وہ فقہ سے آپ کو حاصل ہوگا. دین زندگی میں آتا ہے فقہ سے، اور قوم بنتی ہے تاریخ سے. دینی زندگی بنتی ہے فقہ سے. آج بھی جو لوگ عملی طور پر دین میں آئیں تو بیشی زیور کو دیکھ کر، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیمات اسلام کو دیکھ کر اسلام میں شروع ہو جاتے ہیں. تو دین زندگی میں آتا ہے فقہ سے، اور قوم بنتی ہے تاریخ سے. اس سے آپ میں سے کسی کا اختلاف ہے؟ بھئی دین تاریخ سے بنتی ہے نہیں. جو کہتے ہیں کہ دین کہ تاریخ دین کہ ہمارا جو تاریخ ہے وہ دین سے بنتی ہے، ہاتھ کھڑا کریں. بھئی قوم جو بنے گی، تاریخ جو ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ تاریخ سے. تو آپ کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ کہو ابو بکر عمر سے. آپ کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابو بکر عمر سے. وہ ہماری جو تاریخ ہے وہ پہلے اس کشتی کے کھیونات، اس وقت سے لے کر ہم 1400 سال تک اور 15ویں صدی میں ہم داخل ہو کر جو آگے بڑھ رہے ہیں. آپ پچھلی قوم کو بطور قوم کے مانتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اب بطور قوم کے اپنے آپ کو مانتے ہیں نا. تو جب ہم ایک قوم ہیں تو ہم نے 1400 سال کی ہماری جو قومی زندگی ہے اس کے گرد حفاظت کا پہرا دینا ہے. ہم کوئی اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے. ہماری 1400 سال کی تاریخ روشن ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اس قوم کو قائم رکھنا ہے. اب صحابہ کی عظمت کو بھی قائم رکھنا ہے، اور تابعین کی عظمت کو بھی قائم رکھنا ہے، ائمہ دین کی محنت کو بھی قائم رکھنا ہے، مجتہدین کی محنت کو قائم رکھنا ہے، محدثین کی محنت کو بھی قائم رکھنا ہے. اور 1400 سال کی جو ہماری قومی زندگی ہے ہم نے اس کو اب سنبھالنا ہے یا نہیں؟ آج نہیں کل مجھے اپنے حافظ ممتاز الحق صاحب نے لندن سے فون کیا کہ یہاں ایک تحریک چل رہی ہے کہ حضور کے تحریک کیا چل رہی ہے کہ بعض مضامین کے لیے کچھ لوگ انگلش رائٹر کے طور پر آگے آئے ہیں کہ یہ جو کتابوں میں سیاستہ میں حدیث کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جی یہ اس عملے میں اس مسئلے میں حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی، علی کی رائے یہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کی یہ ہے، امیر معاویہ یہ ہے. یہ جو اختلافات ہیں ان سے ہٹ کر نبی کی باتیں جو ہیں ان پر قوم کو جمع کیا جائے. میں حیران ہو گیا کہ اب 1400 سال کے بعد صحابہ کو
نبی سے کاٹنے کے لیے یہ عنوان اختیار کرنا کہ صحابہ کی باتوں سے ہٹ کر صرف نبی کا دین کیا ہے، نبی کا مذہب کیا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل کا مذہب اس مسئلے میں یہ ہے، فلاں کا مذہب اس مسئلے میں یہ ہے، ان کو چھوڑ کر آؤ کہ نبی کا مذہب کیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر صحابہ کے مسلک کو، صحابہ کے مذاہب کو، صحابہ کے طریقوں کو نبی سے کاٹ دیا جائے تو اس میں ناکامی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ناکامی کس کی ہوگی؟ حضور کی، کہ حضور اپنے صحابہ کو اپنے نقش قدم پر نہیں چلا سکے۔ صحابہ کے بارے میں اگر یہ گمان ہوگا کہ ان کی جو مذاہب ہیں، ان کے حضرت جو طریقہ ہے، اس کو نبی سے کاٹ کر پھر ہم کہیں کہ نبی کا مذہب یہ ہے، تو صحابہ کو نبی سے کاٹنا آپ گوارہ کریں گے؟ تو آپ پھر آج کے اس موقع میں کھل کر اس بات کا ساتھ دیں کہ کوئی بھی تحریک جو صحابہ کو نبی سے کاٹے، ہم اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھیں گے۔ صحابہ کے وہ نبی سے کاٹنے کے لیے کوئی بھی تحریک چلے، کوئی کہے کہ جی ہم جب بیان کرتے ہیں یا امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا مذہب یہ ہے، فلاں کا مذہب یہ ہے، تو ہم کہیں کہ ترمذی کو ایک طرف رکھو، تو بتاؤ نبی کا مذہب کیا ہے؟ تو اگر اس قوم کو صحابہ سے نبی سے کاٹ دیا جائے تو اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بے بھی معاف فرمائے، اس میں کس کی ناکامی لوگوں کے ذہن میں آئے گی؟ نبی کی۔ تو کیا کوئی مسلمان ہے جو گوارہ کرے نبی کی ناکامی کو؟ تو میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری پوزیشن اس ملک میں کیا ہے؟ ہم تو آئے اپنے کاموں کے لیے، لیکن اللہ کے تکوینی نظام میں ہم ان دور افتادہ زمینوں میں، ان ممالک میں حضور کی نبوت کا پیغام ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ اب ہمارا ایک پروگرام ہے مانچسٹر میں، ہم نے یہ پیغام اخبارات میں بھی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمان امت کے بارے میں، مسلمان جماعت کے بارے میں عالمی طور پر جو غلط فہمیاں ہیں، یہ 20 عنوانوں کے تحت ہم نوجوانوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے جو نوجوان اس بات کے لیے وقت نکالیں، وہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوگا، لیکن 20 موضوع ہیں، 20 موضوعات کے ساتھ حضور کی نبوت کی ذمہ داری قبول کریں، حضور کی نبوت کے گرد پہرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح آپ سے ختم نبوت کی خدمت لے رہا ہے، صحابہ کے بارے میں آپ سے خدمت لے رہا ہے، حضور کی نبوت کے گرد بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ یو کے سینٹر آف سیریس اسٹڈیز، یو کے سینٹر آف سیریس اسٹڈیز، کہ سیرت کے مطالعہ کے لیے طالب علموں کو، نوجوانوں کو، بلکہ اگر کوئی انگریزی بھی آنا چاہتا ہے، دے آر ٹو بی انٹرٹینڈ، دے آر ٹو بی ویلکمڈ۔ اس میں فرق نہیں ہوگا کہ وہ نہیں آ سکتے، ہم بلا تخصیص سب طالب علموں کو دعوت کریں کہ جو بھی سچائی کے طالب ہیں وہ آ کر دیکھیں۔ جس طرح میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ جنگ پسند نہیں، آپ کو یہ جنگ پسند نہیں، آپ کو یہ بات پسند آئی ہے یا نہیں؟ صلح کا طبل سب سے پہلے کس نے بجایا؟ ان جنگوں کے بعد مکہ مکرمہ میں کون پہنچے؟ صلح حدیبیہ کے عنوان سے پھر دونوں ملک کس طرح ایک ہوئے، مکہ اور مدینہ ایک ہوئے۔ آپ کو یہ بات پسند آئی ہے؟ تو اس کو تاریخی حقائق کی روشنی میں سمجھنا اور جو اس کے خلاف جا رہے ہیں ان کو سمجھانا اور اعتدال کے ساتھ اور بتانا کہ ہم انتہا پسند قوم نہیں ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو بات کی، کسی فرقے کو میں نے برا کہا، کسی کے لیے میں نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا نہیں۔ ان ملکوں میں رہ کر ہم نے اپنا پیغام جو ہے علمی طور پر اعتدال کے ساتھ آگے لے جانا ہے یا انتہا پسندی کے ساتھ؟ اور میں خوشی سے کہتا ہوں کہ یہاں جو ہوسٹ کمیونٹی ہے وہ ہماری بات سننے کو تیار ہے، لیکن ہم بھی تو اپنی بات کو پیش کریں نا، اس کے لیے کچھ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، اور مولانا امداد الحسن صاحب نعمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی کو اور زیادہ ہمت دے اور زیادہ ان کے کام کی تائید فرمائے اور نصرت فرمائے۔ انہوں نے
اس ملک میں میں یہ نہیں کہہ رہا اس شہر میں، اس ملک میں عزم صحابہ کے نام پر اٹھنے کے لیے جو ذہن پیدا کیا، اس کے بنا پر میں کہتا ہوں ختم نبوت کا خلافت کے ساتھ جوڑ ہے، اور جو جوڑ حضور نے بیان کیا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔